انسانی عقل آگے بڑھی. آئیے دیکھیں تنہا عقل انسانی وحی کی روشنی کے بغیر وہ کس نتیجے پہ پہنچی. عقل کا اولی گہوارہ یونان کی حکمت ہے. فلسفی وہاں سے نکلی. کون ہے جو سوکریٹیس کا نام، سقراط کا نام آپ نہیں جانتے؟ ابو الآبا ہے وہ فلاسفر کا. سقراط کا فلسفہ یہ تھا کہ مطالعے کے قابل صرف انسان کی ذات ہے، باہر کی کائنات نہیں. انسان خود ہی صرف، اسے باہر کی دنیا میں نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں ان الفاظ سے بات کہاں آئے گی ہمارے ہاں؟ اپنے اندر جھانکو گے. یہ سقراط کا فلسفہ. انسان خود ہی صرف، اسے باہر کی دنیا میں نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں ان الفاظ سے بات کہاں آئے گی ہمارے ہاں؟ اپنے اندر جھانکو گے. یہ سقراط کا فلسفہ تھا. اس نے کہا تھا کہ انسان بجائے خیش ہے ایک معاشر خیال، یہ خود ایک کائنات ہے، اسے صرف اپنا مطالعہ کرنا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جو آپ کے ہاں فلسفے میں آگے آئی. میں آگے بتاؤں گا کیسے تصوف بنا. آپ کے ہاں آئی تو بڑے حسین انداز میں بات یاد آ گئی. بیدل آپ کے ہاں کا جو شاعر ہے وہ یہ پرانا جو فلسفہ تھا اسے بڑے حسین انداز میں اس نے اپنایا اور بڑے حسین انداز میں اس کو وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے. اس کا یہ شعر ہے بڑا خوبصورت. یہی چیز کہ انسان خود اپنا مطالعہ کرے، اپنے اندر جھانکے. وہ کہتا ہے کہ ستم است گر ہوست کشد کہ بسیر سر و سمندر. اب تو فارسی کے شعروں کے بھی ترجمے کرنے پڑتے ہیں. نئی نسل کے بچوں کو تو اردو کا ترجمہ بھی کر کے بتانا پڑتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کس زبان میں کریں. پنجابی جی ترجمہ کر دیں تو بیٹ بیٹ تک لگ جاتی ہیں بچیاں. پھر وہ پوچھ دیا نے کہ بابا بیٹ بیٹ کی ہوں گا جا پتا نہیں ہوں کس زبان کے نام سمجھایا جائے. جی ایک انگریزی کسی زمانے میں تھی، اس کے پیچھے لٹ لے کے پھرتے ہیں. بناؤ اس قوم میں گونگے بالکل. ستم است گر ہوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا. ترجمہ اور پھر شعر کا ترجمہ. پھول کی پتی سے خوشبو کی تلاش میں اسے مسل دینے والی بات ہوتی ہے. کہتا ستم ہے، ظلم ہے کہ اگر تیرے اندر کا ذوق تجھے یہ کہتا ہے کہ جاؤ جنا گارڈن میں جاؤ اور وہاں جا کے پھولوں کی سیر کرو. توزے گنچا کم نہ دمید آئی. تو نے اپنی طرف غور ہی نہیں کی. تو خود بھی ایک غنچے سے، ایک پھول سے کم کھلا ہوا نہیں ہے. درے دل کشا بچہ من درا. دل کے دروازے کھول، اندر تیرے چمن کھلا ہوا ہے، خام خواہ باہر جا رہا ہے. ماندہ کنگڑ کھولنی دلہن ماندہ کنگڑ کو. یہ سب وہی ہے چکر آپ دیکھیں گے. یہ جسے آپ اپنے ہاں کا تصوف لیے پھرتے ہیں، فلسفہ لیے پھرتے ہیں، سارا وہاں کا یہ چلا ہوا. پورے غنچہ کم نہ دمید آئی، درے دل کشاؤ بس چمن دراؤ. مین از دی آبجیکٹ آف اسٹڈی. سوکریٹس، سقراط. انسان باہر کچھ نہیں. بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، ان کے شاگرد تھے دنیا فلسفہ کے سب سے بڑے پلیٹو، افلاطون جسے کہتے ہیں. نام ہی افلاطون کا آپ دیکھتے ہیں. پلیٹو، اس کا فلسفہ ہے بڑا پھیلا ہوا کہ یہ جو کچھ تمہیں باہر نظر آتا ہے سب فریب نگاہ ہے، یہ فی الحقیقت موجود ہی نہیں ہے. اوپر ایک دنیا ہے عالم امثال، دی ورلڈ آف آئیڈیاز، اس کی پرچھائیں ہیں جو یہاں پڑ رہی ہیں. یہ ہے ہی نہیں. اتنا بڑا فلاسفر تھا کہ وہ اس چیز کو اس انداز میں بیان کر گیا ہے. 2500 سال ہو گیا
ساری دنیا کا ذہن اس سے متاثر چلا آ رہا ہے. اس وقت تک اس سے نہیں نکل سکی دنیا. ہندوؤں کے اندر آیا تو ان کے ہاں کا ویدانت سارا یہی ہے. یہ کائنات، یہ دھرتی ساری مایا کا جال ہے. مایا سراب ہے. مایا فریب کو کہتے ہیں. سارا فریب ہے. اس نے کہا تھا کہ ورلڈ آف آئیڈیاز ہے. انہوں نے کہا ایشور کی لیلا ہے. خدا نے یوں ہی ایک تھیٹر کا تماشا کر رکھا نہیں. ہاں یہ لیلا جب انہوں نے کہا، آپ کو معلوم ہے ان کے خدا کے لیے ایک لفظ نٹ راجن ہے. نٹ کہتے ہیں نا یہ کھیل کھیلنے والے جو نٹ آیا کرتے تھے. نٹ راجن، نٹوں کا راجا خدا ہے نا، چیف ایکٹر. ایشور کی لیلا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایشور خواب دیکھ رہا ہے. یہ سب ایشور کا خواب ہے. جب وہ جاگ اٹھے گا، جاگ اٹھنے کے بعد تو خواب ختم ہو جاتا ہے نا جی. تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اس کی اپنی کوئی ہستی نہیں. ایران کی آتش کدوں میں یہ پہنچا، وہاں سے یہ تصوف کی شکل بن کے نکلا. یہی تصوف آپ کے ہاں مسلمانوں میں آیا، اور آپ کے ہاں کے تصوف کی ہر کتاب، ہر فکر اس کے اوپر ہے. یہ دنیا کچھ نہیں بیٹا، اس میں من مت لگ. مادہ کثافت ہی کثافت، یہ ہے ہی نہیں جو کچھ بھی ہے. سارا تصوف وہی پلیٹو کا ایک جو ٹیڑھی گردن تھی اس بڑے سر والے کی چلا آ رہا ہے صاحب آپ کے یہاں. یعنی سب سے بڑی سچائی آپ کے یہاں یہ ہے جب یہ کہا جائے کہ صاحب یہ دنیا کچھ نہیں ہے، فانی ہے، مادہ کثیف ہے، غلاظت ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس سے دامن بچانا. جتنا آلودہ کوئی دنیا کے اندر ہوتا ہے اتنا ہی خدا سے دور ہو جاتا ہے. خدا کے مقرب بندوں کی نشانیاں یہ ہے، دنیا سے دور اللہ کے فضا کے ہٹ سکتے ہیں. کوئی تعلق، کوئی رشتہ اس دنیا سے نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ ہے ہی نہیں ہے. بیدل نے تو وہ چیز کہی تھی، وہ سوکریٹیز کی فدائے باز گشت تھی. ہمارے ہاں کے اگلے شاعر آئے، غالب، وہ پلیٹونک فلاسفی حال ہے. وہ کہتا ہے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دہن فریب ہے. ساری دنیا عزیزان مان اسی فریب کے اندر مبتلا چلی آ رہی ہے. آدھی سے زیادہ آبادی دریاؤں کو سجدے کرنے والی، سانپوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والی، زلزلوں کو قربانیوں سے خوش کرنے والی، اندر کو دیوتا، آندھی اور جھکڑ کو دیویاں بنانے والی، اگنی کو دیویاں بنانے والی، فطرت کی ہر کائناتی قوت کو اپنا معبود، اپنا مسجود بنانے والی. اور ان حالات میں 6 صدی عیسوی کے اندر قرآن آیا، اور اس نے آ کے پہلے پارے کی پہلی آدم کی تمثیلی داستان میں کہا کہ سارے ملائکہ آدم کے سامنے جھک گئے. ایک فکرے میں اس نے ساجد کو مسجود اور مسجود کو ساجد بنا دیا. ملائکہ کائنات کی ساری قوتیں ہیں. یعنی من قرآن کی عظمت کا یوں پتہ چلتا جب یہ پہلے پتہ ہو. لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. یہ کثافت سامنے آئے تو پھر پتہ چلتا ہے قرآن کیا کیا گیا ہے صاحب. یہ سارے ملائکہ ہیں جنہیں ذہن انسانی نے معبود بنا رکھا تھا اپنا، جنہیں مسجود بنا رکھا تھا. انسان عابد و ساجد تھا ان کے لیے. ایک بات وہ آ کے کہہ دیا گیا، تمام ملائکہ جو تھے فسجدوا، جھک گئے اس کے سامنے. وہ اگلی بات ہے وہ کہ نہ جھکا تو اس کے اپنے اندر کا جو ایک شریر نفس تھا وہ اس کے سامنے نہ جھکا. اس کو جھکانا اس کا مقصد ہو گیا، وہ تو جھک گئی قوتیں اس کے سامنے. کائنات کی ساری قوتیں اس کے سامنے جھک گئی. آپ دیکھتے ہیں عزیزان من، دنیا فکر میں، دنیا مذہب میں، اور پھر دنیا تصوف میں کتنا انقلاب عظیم کا یہ اعلان تھا کہ کائنات کی ہر قوت اس کے سامنے سجدہ ریز ہے. اور پھر یہ بات کہنے کے بعد
آگے آیا وہ قرآن کے اندر، قدم قدم کے اوپر وہ اس قسم کی آیات آپ کو ملیں گی. سخر لکم الشمس والقمر دائبین. یہ زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے اور سانپ ہی نہیں، وہ کہتا ہے یہ چاند اور سورج جو تمہیں اتنے بڑے نظر آتے ہیں، ہمیشہ چلتے رہنے والے، مسلسل چلتے رہنے والے، وہ بھی ہم نے تمہارے لیے قانون کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دی ہیں، مسخر کر کے تمہارے لیے رکھ دیے ہیں. مقام آدم دیکھیے دیدان امام کیا ہے. سخر لکم الشمس والقمر دائبین 14/33 14/33. وسخر لکم اللیل والنہار. دن اور رات کی گردشیں ساری تمہارے تابع تسخیر. مقام آدم چلا آ رہا ہے. سخر لکم الانہار، سخر لکم اللیل والنہار، وہی 14/33. وسخر لکم الانہار. یہ بڑے بڑے گنگا دیوتی، بڑے بڑے دریا جن کو معبود بنائے ہوئے ہو. دیکھا آپ نے انہار کیوں کہا قرآن میں؟ یہ سارے دیوی دیوتا تھے ان پرانی قدیم مذاہب، قدیم اقوام کے نزدیک. یہ دریا بھی تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دی. بڑی تفصیلیں ہیں قرآن میں، اور ان تمام تفاصیل کو اجمالی طور پر یہ کہہ دیا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر ہم نے کر دیا جمیعا. 45/13 45/13. غور فرما رہے ہیں عزیزوں، کہاں لے جا رہا ہے قرآن؟ انسان اور کائنات کا جو تعلق ہے باہمی، اس نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ یہ پیدا کیا یہ فریب نگاہ ہے، یہ باطل ہے، یہ سراب ہے، یہ مایا ہے. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے ابھی عرض کیا ہے نا عزیزان من کہ خود آپ کے ہاں بھی تو یہ عقیدے ہیں کہ یہ ساری دنیا اور دنیا کے اندر کی کائنات کی چیزیں ساری باطل ہیں، ساری فریب ہیں، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جی لگایا جائے، دور بھاگا جائے. یہ اس لیے پیدا کیا ہے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا 38/27 38/27. ہم نے کائنات کے اس سلسلے کو باطل پیدا نہیں کیا. اگلا ٹکڑا ہے سننے کا. ذالک ظن الذین کفروا. یہ ان لوگوں کا ظن ہے. پہلے تو یہ دیکھیے ظن کا لفظ یہ کہاں کہ علم پہ مبنی نہیں ہے. یہ بات جو لوگ یہ کہتے ہیں قیاس، محض قیاسی بات کرتے ہیں. اور کن کی یہ بات ہے جو قیاس سے بھی ایسا کہتے ہیں کہ یہ فریب ہے، یہ حقیقت نہیں، یہ سراب ہے. کون ہے؟ کفروا. یہ کفر کا قول ہے، کافروں کا قول ہے. یہ ذرا کفر اور ایمان کا امتیاز کی لائن آپ نے یہاں دیکھی ہے کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ کائنات کے متعلق یہ تصور کہ یہ یوں ہی باطل ہے، سراب ہے، فریب ہے، مایا ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس میں جی لگایا جائے، اس سے کوئی تعلق پیدا کیا جائے. آگے معلوم ہے کہ یہ کن لوگوں کا پہلا تو یہ ہے کہ یہ علم پہ مبنی نہیں ہے. بڑا دعویٰ ہے قرآن کا یہ جو کہہ دیا کہ یہ علم کی بات نہیں ہے، کیا آرائیاں ہیں. اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور قول ہے الذین کفروا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فویل للذین کفروا من النار. تباہی ہے اس قسم کی قوم کی جو یہ ذہنیت رکھتے ہیں سب کچھ ان کا جھلس کے رہ جاتا ہے. کائنات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، یہ ہے ہی نہیں. اب آپ نے سوچ لیا کہ یہ آپ کی قوم 1000 برس سے ان تباہیوں کے اندر کیوں پھیلی ہوئی ہے. یہ ایک عقیدہ کائنات کے متعلق.
اور پھر ان دل کی اتنی گہرائیوں میں یہ گیا ہوا کہ جتنا زیادہ اس دنیا پہ لعنت کوئی بھیجے اتنا ہی زیادہ خدا کا مقرب سمجھا جاتا ہے. دنیا دار آپ کے ہاں ایک اصطلاح ایسی آ گئی ہے جو قابل نفرت ہے. فویل للذین کفروا من النار. سوچ لیجئے کہ آپ کے ہاں کی حکمت، فلسفہ، کلام، مذہبی روایات، تصوف کے یہ تمام کے تمام عقیدے، پھر ان کے اوپر مبنی آپ کی ساری شاعری کہ جس نے کائنات کے متعلق یہ عقیدہ بتا دیا کہ عالم تمام حلقہ دام فریب ہے. قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے کہ ایسے عقیدے اور ایسے نظریہ حیات رکھنے والی قوموں کی کھیتیاں جھلس کے رہ جاتی ہیں. کیا کہا تھا اقبال نے کہ کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو شاعر و صوفی کی ناخوش اندیشی. کتنے سفینے ڈبو دیے اس نے ہمارے ایک غلط عقیدے میں. اور آپ دیکھیے گا کسی سے بات کیجئے تو وہ کہے گا اس عقیدے کا مذہب سے کیا تعلق ہے. یعنی وہ ان چیزوں کو وہ مذہب سے تعلق ہی نہیں بتاتے. کہتے مذہب سے تو یہ بتائیے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا ہلکی آواز سے کہنی چاہیے. یہ تو ہوا نا مذہب کا عقیدہ. اس پہ تو ٹھیک ہے کوٹھے بھرے ہوئے کتابوں پہ ان مسئلوں کے اوپر روز صرف متول ہوتا ہے اس میں. وہ تو مذہب کے متعلق ہے. یہ کون سی بات مذہب کے متعلق ہے؟ وہ کہتا ہے فویل للذین کفروا من النار. یہاں تو یہ کہا تھا نیگیٹو اسپیکٹ ہے کہ ہم نے باطل نہیں پیدا کیا، نیگیٹو اسپیکٹ ہی نہیں. آئیے قرآن تو اس کے ساتھ فوراً پازیٹو اسپیکٹ جو ہے مثبت اسپیکٹ آتا ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق. یہ کائنات ایک ریالٹی ہے، یہ ترجمہ ہے حق کا، ایک حقیقت ثابتہ ہے. اور پھر باطل کے مقابل میں آئے گا تو یہ ایک تعمیری مقصد ہے جس کے لیے یہ پیدا کی گئی. یہ سارے معنی حق سے آتے ہیں عربی زبان میں. اٹ ڈز ایگزسٹ ان فیکٹ، اٹ از اے ریالٹی. یہ ساری کنسٹرکٹیو پروگرام کے لیے سب کچھ ہے. یہ فینٹیسی نہیں ہے، یہ ذہن کے نقشے نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، ایشور کی لیلا نہیں ہے. لیلا کی بات ابھی آتی. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین. اب دیکھیے مومن کون ہے. اس حقیقت میں کہ کائنات ساری بالحق پیدا کی گئی ہے، مومنین کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. دیکھا کہ ایمان کہاں آتا ہے اور مومن کس طرح سے بنتا ہے. جو یہ ثابت کرے کہ یہ کائنات کا سلسلہ سارا بالحق پیدا کیا گیا ہے. یہ 29/44 ریفرنس 29/44. وہ عقیدہ آپ کے سامنے آ گیا تھا نا نٹراجن والا کہ خدا نے ایک لیلا رچا رکھی ہے. یہ ان کی ٹرم ہے، لیلا رچا رکھی ہے. ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے. وہ خود نٹراجن ہے. آپ بھی اس کے اندر آتا ہے. وہ بہت بڑا ایک چیف ایکٹر بن کے. اور ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ آؤں آپ نہ رکھدا ہے تاپ. جی ہاں جدوں تسی پھر انجیکشن دے ہو تو نٹدا کیویں؟ کیا پوچھتے ہوئے کہاں پھر رہے ہیں؟ آپے سیاں کہ آپے پتر آپے باندھا ماپے آپے مارے آپے جوالے آپے کرے سے آپے. یہ ہے آپ کے یہاں. خود بھی ایک ایکٹر ہے اس کے اندر. اور پھر جب شاعری میں بات آتی ہے تو پھر تو عجیب کی خود کوزا خود کوزا کرو خود گیلے کوزا خود رندو سبو کش
خود برسر آکوزہ خریدار برآمد بے شکست و رواں شد. اس سے بھی وعید آ جاتا ہے حضرت صاحب کو. یہی تھا نا کہ نٹراجن ہے، کھیل ہے، تماشا ہے. سنیے عزیزان من، میں نے کہا تھا کہ قرآن سمجھنا ہو تو یہ تمام جتنے اس سے پیشتر یہ عقائد چلے آ رہے تھے وہ سامنے ہونے بڑے ضروری ہیں. کمپیریٹو اسٹڈی بڑی ضروری ہے. قرآن کہتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے سلسلہ کائنات کو ایک کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا ہے. ہم کھیل نہیں کھیل رہے. مینا سزد خدائے رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کن کن چیزوں کی تردید کرتا ہے قرآن. ہم سمجھتے ہیں کہ یوں نہیں، یہاں بالحق کہا، کہیں لاعبین کہہ دیا، شاعری ہو رہی ہے. شاعری نہیں ہو رہی عزیزان مان. جتنے باطل عقائد اس سے پیشتر چلے آ رہے تھے ایک ایک عقیدے کی جڑ کاٹتا چلا جاتا ہے قرآن. لاعبین ایک مستقل مذہب ہے آپ کے ہاں کا کہ یہ لیلا ہے، یہ کھیل ہے، تماشا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. 44/33. ہم نے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو علم سے کام نہیں لیتی. تمام پرستیوں کے اوپر چلی جا رہی ہے. جو کچھ آبا نے مانا، جو کچھ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، چلے جا رہے ہیں اس کے اوپر. کبھی علم سے کام ہی نہیں لیتے. ورنہ اسے تو ہم نے کھیل کے بنا پہ، تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیا تھا، بالحق پیدا کیا اس کو. پلیٹو کا فلسفہ بھی یہ تھا کہ یہ جب باہر کی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی فریب، تو جو علم ان چیزوں کے اوپر مبنی ہوگا، کائنات کے متعلق معلومات جو آپ کو حاصل ہوتی ہیں وہ حواس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں نا. آپ ایک چیز سنتے ہیں، معلوم ہوتا ہے. کہیں گولی چلی، آواز آئی کان میں، آپ نے کہا گولی چلی. چیخ کی آواز آئی، آپ نے سمجھا کہ کسی شخص کو لگی جا کر. اس کے بعد جا کے آپ نے آنکھوں سے دیکھا تو آپ کا ایک عزیز ہے، سینے میں ایک چیز پیدا ہوئی. علم کے ذرائع یہ ہیں، سینسز کے تھرو، کسے پرسپچول نالج کہتے ہیں. کائنات کا علم حاصل اس طرح سے ہوتا ہے. سمع اور بصر قرآن نے جسے کہا ہے. جب یہ عقیدہ ہو جائے کہ یہ باہر کی چیزیں ساری کی ساری ہے ہی چھلاوا، تو ان کے متعلق جو معلومات آپ کو حاصل ہوں گی وہ قابل اعتماد ہی نہیں ہوں گی. یہ فلسفہ ہے آپ کے یہاں پلیٹو کا دیا ہوا کہ پرسیپچول نالج جو حواس کے ذریعے جو حاصل ہوتا ہے، مشاہدہ فطرت کے اوپر، مطالعہ کے بعد، تجربے کے بعد، یہ سارے کا سارا باطل ہے، ناقابل اعتماد ہے. کسی چیز کو اس میں سے اعتماد کے قابل نہ سمجھو. آپ نے دیکھا ہے کہ سائنٹیفک آؤٹ لک جو ہے کس طرح اس کی نفی کی گئی ہے یہاں، کہ یہ قابل اعتماد چیز ہے ہی نہیں. یہ طریقہ نہ اختیار کرنا. آپ کے یہاں بھی یہی چیز آ گئی. میں بھی بتاتا ہوں کیسی آئی. پہلے یہ دیکھیے کہ قرآن نے کیا کہا. قرآن کریم نے علم کی ایک ڈیفینیشن دی ہے عزیزان نے. علم کہتے کسے ہیں؟ ابھی میں نے یہ کہا کہ ان کے نزدیک حواس کے ذریعے، سینسز کے ذریعے، پرسپشن کے ذریعے جو نالج حاصل ہوتا ہے وہ علم نہیں ہے، فریب ہے. قرآن کہتا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. 17/36. 17/36 کہتا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگا کرو. اچھا جی، خود ہی بتا دیا کہ علم کسے کہتے ہیں. کہتا ہے یاد رکھو کہ ہم سمع سننے کی قوت، بصر دیکھنے کی قوت، سینسز تمہاری، حواس تمہارے، اور ان کے ذریعے جو معلومات اکٹھی ہوتی ہیں پھر اندر مائنڈ کے پاس جاتی ہیں، وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے نا.
آپ دھواں دیکھتے ہیں دور سے تو دل آپ کا کہتا ہے کہ آگ لگ گئی. چیخ کی آواز سنتے ہیں، وہ پہچانی ہوئی آواز ہے، تو آپ کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ تو فلاں عزیز ہے میرا جس کی یہ آواز ہے. سمع اور بصر سے، حواس سے معلومات اکٹھی ہوتی ہیں، پھر وہ مائنڈ کے سامنے جاتی ہیں، وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. قرآن نے یہ تینوں چیزیں یہاں کہی کہ یاد رکھو تمہارے حواس اور تمہارا مائنڈ یا انٹلیکٹ کی قوت فکر جو ہے، ان سب سے ہم پوچھیں گے کہ تم جس چیز کے پیچھے لگے تھے انہوں نے اس کی صداقت اور گواہی دی تھی یا نہیں. اس کے نزدیک علم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سینسز ڈیٹا اکٹھا کریں، معلومات اکٹھی کریں، انسان کا دل اس کے متعلق کسی نتیجے پہ پہنچے، تو کہتا ہے یہ ہے علم. دیکھا آپ نے پلیٹو کے زمانے سے لے کے اس وقت تک جتنے یہ باطل تصورات علم کے متعلق آ رہے تھے، ایک فکرے میں سب کو کاٹ کے رکھ دیا. اور آپ کے ہاں پھر جو سب سے یقینی علم ہے وہ اہل طریقت کا ہے، بلکہ وہ اہل حقیقت اپنے آپ کو کہتے ہیں، معرفت والے. وہ کہتے ہیں کہ یہ علم تو خیر دونوں کے نزدیک، اہل شریعت اور اہل طریق دونوں کے نزدیک یہ علم جو ہے یہ تو دنیا داروں کا مادہ پرست، یہ ایک لفظ نکلا ہوا آپ کے ہاں ہے، مادہ پرستی، اور وہ الحاد اور بے دینی ہے. یوں ہی یورپ کے سائنٹسٹ کے متعلق بات آئی، آپ دیکھیں گے ان کے ماتھے پہ جفر کے نقشے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اتنی نفرت سے ان کے متعلق بات کی جائے گی سر، مادہ پرستی ہے. تو یہ تو دونوں کے نزدیک ہی ہے، لیکن اہل طریقت آپ کے یہاں آگے پہنچتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل شریعت بھی یہ جو علم لیے پھرتے ہیں نا، یہ بہرحال پڑھتے ہیں، آنکھوں سے تو کام لیتے ہیں نا، یہ سنتے ہیں قرآن کی آیتیں یا حدیثیں یا فقہ تو کانوں سے تو کام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے. لب بندو چشم بندو گوش بند. ہاں ان سب کو بند کر، بعد ان کو گرو کے بہ جائے ہوئے گا کی. جب یہ صورت ہو جائے گی، یہاں تک تو مرحلہ آسان ہے عزیزان من، وہ تو ہم نے بھی بڑی آسانی سے یہ کر لیا تھا، بڑا عرصہ کو بنا رہا. اگلا مرحلہ ان کے یہاں آتا ہے، پہلا ہوتا ہے مت دیکھ، مت سن، مت چھو، مت سون، مت چکھ. یہ جو حواس ہوتے ہیں ان پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. یہاں قرآن نے فواد کہا تھا نا. اگلا ان کے یہاں مرحلہ ہوتا ہے مت سوچ، وہ میرے اللہ بڑا اوکھا کام ہوتا. لیکن کہتے ہیں جب تک یہ مرحلہ طے نہیں ہوگا اس وقت تک حقیقی علم نہیں آئے. مت سوچ، توبہ کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں یہ تو معرفت، یہ تو تھا علم کا طریقہ، ذریعہ شریعت میں، اسے علم کہتے ہیں. کہتے ہیں مقصد علم نہیں ہے، مقصد عرفان یا معرفت ہے، پہچانا جائے. کیسے؟ خدا خود تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا اگر یہ تم نے کر لیا، پہچان لو گے تم. اسی لیے ان کو اہل معرفت کہتے ہیں. اسی کو وہ کہتے ہیں حقیقت. حقیقت اس وقت تمہارے سامنے آتی ہے جب یہ سارے جتنے خارج کے ذرائع علم ہیں ان تمام کے سوئچ آف کر دو، سوچو بھی نہیں. سمجھیں؟ غور فرمائیے کہاں لے جاتے ہیں یہ لوگ آپ کے. قرآن کی ڈیفینیشن عزیزان بات، علم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سمع اور بصر اور فواد سے جس چیز کی صداقت کی شہادت نہ ملتی ہے وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. اور جو ان سے کام نہیں لیتے، ابھی ہم نے کہا ہے نا ان سب کے اوپر بند لگا دیجئے. جو ان سے کام نہیں لیتے، غور سے سنیے عزیزان. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہ شہری آبادیاں ہوں یا یہ صحرائی آبادیاں، یہ کوئی بھی ہوں،
ان کے اطوار، ان کی روشیں، ان کے مسلک بتا رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ جہنم میں جانے والے، کیوں یہ جانے والے ہیں جہنم میں؟ کیا کیا انہوں نے جو جہنم میں جائیں گے؟ یہاں تو یہ کہا جائے گا نا کہ چونکہ اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے آ گئی ہے، قامت اس کا جو ہے یہ ٹخنے سے ذرا نیچے ہو گیا ہے، جہنم میں جائے گا۔ لیکن قرآن کی طرف آئیے اور سوچئے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یہ جہنم میں جانے والے ہیں، کیوں؟ یہ وہ تھے لہم قلوب لا یفقہون بہا، سینے میں دل رکھتے تھے، سوچنے کا کام نہیں لیتے تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں رکھتے تھے، دیکھنے کا کام نہیں لیتے تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان رکھتے تھے، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے تھے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، انسان سمجھتے ہو ان کو تم؟ بالکل ڈھور ڈنگر ہیں، حیوان ہے۔ یہاں تک تو کہا حیوان ہے، کہا نہیں بل ہم اضل، حیوان پھر بھی اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کے سہارے تو ایک راستے پہ چلا جاتا ہے، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہتا۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، باہر کی کائنات سے بے خبر رہنے والے ہیں۔ 7/179 7/169۔ غور فرمایا آپ نے برادران گرامی قدر؟ کا ریفرنس صحیح نہیں، 7/179۔ تے 69 تے 79 نا ہمیشہ یہ قبلہ پہ جاتا ہے۔ وہ تو میں نے شرینی بانٹی جس دن وہ 69 کا سال ختم ہوا تھی، ذرا بغیر کچھ کرتا ہے۔ 179 یہ آسان ہے، جو تا رب کو آنا سمجھ لو۔ یہ 79 اس کو کہا جائے گا۔ جی ایک کیٹیگری یہ بتائی قرآن نے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون، جن کی کیفیت یہ ہے کہ اس کائنات کی کسی چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ان کے لیے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی روش بتا رہی ہے کہ جہنم میں جائیں گے۔ کیا بات کہہ گیا قرآن! بلکہ یوں اگر لفظوں میں سمجھ نہ ہو تو وہ یوں ہے کہ یوں کہو کہ یہ پیدا ہی جہنم کے لیے کہے گئے تھے، یعنی اس انداز سے حتمی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کسی اور چیز۔ یہ ہیں وہ لوگ، اور ان کے برعکس ایک اور گروہ ہے، اور وہ گروہ ہے جہاں سے آج ہم نے اس درس کی ابتدا کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ وہ ہیں صاحبان عقل و بصیرت جو سمع اور بصر سے کام لیتے ہیں، حواس کے ذریعے خارجی کائنات کا علم، معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اسے دل کی دنیا کے سامنے لاتے ہیں، انٹلیکٹ یا فکر کی دنیا کے سامنے لاتے ہیں، وہاں سے پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، نتیجے پہ اکیڈیمکلی نظری طور پہ محض نہیں پہنچتے، اس کے بعد عملاً یہ لیبارٹریز میں ان کو لے جاتے ہیں، سچ مچ چاند کے اوپر جا کر چاند کے متعلق معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ہم آپ کیا سمجھیں؟ کسی ریسرچ اسکالر سے، کسی سائنٹسٹ سے پوچھیے عزیزان مان کہ جب ایک نقطہ، کوئی ایک فارمولہ، کوئی ایک قانون خدا کا ان کے ذہن میں آتا ہے تو اس کے پیچھے جب وہ چلتے ہیں تو ہر وقت وہ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، کھاتے، پیتے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہی ایک چیز گھوم رہی ہے
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں تخلیق ارض و سما کے اندر. یہ ہے ذاکر، یہ ہے خدا کا ذکر کرنے والے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ پھر ان کی سوچ کا، ان کے تجربے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ اٹھتے ہیں ایک ایک شے کے متعلق، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے کائنات کی کسی شے کو باطل پیدا نہیں کیا. سبحانہ کا کیا بات، تو اس سے بہت دور ہے کہ کوئی شے باطل پیدا کر دے. تیرے شایان شان نہیں ہے. یہاں کوئی ایک کاریگر کوئی ایسی چیز پیدا کرے جو آپ پوچھو کاہے کے لیے پیدا کی ہے، وہ بتائے نہیں کہ یہ کیوں پیدا کیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا مذاق اڑایا جائے گا. اتنا بڑا خلاق عظیم کائنات کا، اور اس کی تخلیق میں یہ چیزیں جو ہیں وہ باطل ہوں. مینا سزت خدا را سبحانہ کا، تو اس سے بڑا بلند ہے کہ تو باطل کی چیزیں پیدا کرتا رہے، تو کھیل کھیلتا رہے. یہ بچوں کے گھروندے نہیں ہیں وہ ریت سے اور مٹی سے بناتے ہیں، بنانے کے بعد جی اگتاتا ہے تو پھر پاؤں مار کے چلے جاتے ہیں. یہ کیفیت نہیں ہے تیری. سبحانہ کا. ہماری آرزو یہ ہے کہ کہیں اس قسم کا تصور تیرے متعلق ہمارے ذہن میں نہ آ جائے کہ تو نے یوں ہی یہ کھیل کے طور پہ پیدا کر دیا، فریب نگاہ ہے، یہ سراب ہے، یہ مایا ہے. ایسا نہ ہو جائے. ایسا اگر تصور پیدا ہو گیا تو ہماری تو تمام امیدوں کی کھیتیاں جھلس جائیں گی. فقنا عذاب النار، بچا ہمیں عذاب نار سے. ربنا انک من تدخل النار. سنیے عزیزان من، یہ جو ہم نے کہا کہ ہمیں بچا عذاب نار سے، تو فوراً ذہن میں آ گیا کہ وہ جہنم ہے نا، وہ وہاں کے متعلق بات کی ہے. ٹھیک ہے، وہاں کا جہنم، اس پہ تو ایمان ہے. سوچئے یہاں کہتا کیا ہے قرآن کہ ہم اس عذاب سے بچا جس میں قوموں کے اعمال سارے جھلس جاتے ہیں، ان کی کھیتیاں برابر نہیں ہوتی. عذاب نار کی خود ہی قرآن نے یہاں تشریح کی ہے یہ کہہ کے، سنیے، وَمَن تُدْخِلُ النَّارَ، اس لیے کہ جسے تو اپنے اس عذاب میں داخل کر دیتا ہے، کیفیت اس قوم کی کیا ہوتی ہے؟ فقد اخذیتہ، دنیا میں ذلیل ہو جاتی ہے وہ قوم. یہ ہے عذاب نار. جس قوم نے بھی سائنٹیفک آؤٹ لک نہیں رکھی اپنی، وہ قوم ذلیل ہوتی ہے دنیا کے اندر. ہماری ذلت و خواری کی بھی یہی کیفیت ہے. اس طرح سے نگلیکٹ کیا ہے ہم نے، اس طرح قابل نفرت اس کو قرار دیا. یعنی یہی نہیں کہ ہم نیوٹرل رہے ہیں اس کے لیے، پازیٹیولی ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ قابل نفرت ہے یہ چیز. فقد اخذیتہ، تو اسے ذلیل کر دیتا ہے. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوتی ہے عزیزان من؟ اتنا بڑا ملک اور اس میں اتنی بڑی پوٹینشیلٹیز، اور ہم روٹی تک کے لیے دوسروں کے آگے بھیک مانگتے ہیں. دنیا میں گداگر سے زیادہ ذلیل اور کون دنیا میں ہوتا ہے؟ اور گداگر بھی وہ جو روٹی کا ٹکڑا مانگنے کے لیے جھولی پھیلائے دوسروں کے سامنے، اور اس جھولی پھیلانے کے متعلق فریب اپنے آپ کو یہ دے لے کہ یہ ممالک ہمارے دوست ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. فریب میں نہ رہنا. جو بھکاری کو روٹی دیتا ہے وہ اس کا دوست نہیں ہوتا، وہ اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ان کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ اللہ. بات ابھی آدھی ہوئی ہے. میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے وقت اور چاہیے. باقی حصے کو ہم آئندہ لیں گے. وقت ہو گیا. سورہ آل عمران کی آیت 191 تک ہم آئے ہیں. اسی کا موضوع کا باقی حصہ جو ہے ہم آئندہ لیں گے. 1 منٹ ٹھہریے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اعلان ہے آئندہ کے لیے بہت بڑا.